الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عورت کو مارنے کی اجازت یا عورت کو مارنے کا حکم، اس کا پارٹ 2 ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فقہ کا باقاعدہ اصول ہے کہ التبیان عند الحاجہ واجب، ضرورت کے وقت علم کا یا شرعی حکم کا اظہار کرنا واجب ہے۔ نہ نبی کے یہ لائق ہے، شایان شان ہے کہ وہ اس وقت بات کو کسی مصلحت کی وجہ سے چھپا لے، نہ کسی عالم پر کہ یہ لائق ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بددیانتی کرے۔ التبیان عند الحاجہ، جب خاص ضرورت ہو، اس وقت لوہا گرم ہوا ہو، اس وقت علم کا تبیان، اس کی وضاحت، اس کو واضح کرنا اور اس کا بیان کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ تو اگر عورت کو مارنے کا حکم ہوتا یا مارنا جائز ہوتا، فزیکل مار جس کو کہتے ہیں، یہ آیت ہے سورہ النساء کی، یہ آیت نمبر 15 ہے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، شادی شدہ کی بات ہو رہی، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، بدکاری کریں، زنا کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اپنے میں سے 4 گواہوں کی گواہی ڈلواؤ ان پر۔ 4 گواہ پیدا کرو، 4 گواہ یہ گواہی دیں کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو اس کے بعد اگلا حکم لاگو ہوگا۔ صرف شوہر کے دیکھ لینے سے یا والد کے دیکھ لینے سے حکم ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ 4 گواہ اس کی گواہی نہ دیں۔ فَإِن شَاهِدُوا، پھر اگر 4 بندے یہ گواہی دیں کہ انہوں نے بدکاری کرتے ہوئے ان عورتوں کو دیکھا ہے، تو مارنے کا حکم ہوتا تو یہاں ہوتا، پھر ان کی چمڑی اتارو، پھر ان کی ہڈیاں توڑو، پھر ان کے بال کاٹ دو، پھر ان کے ناک کاٹ دو، جو ہمارے یہاں غیرت کے مظاہرے کے طور پر لوگ کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں۔ یہ جگہ تھی مار کی، یہ جگہ تھی مار کی۔ پکڑی گئی ہیں، الزام لگا ہے، پکڑی گئی ہیں، 4 گواہوں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، تو پھر فَإِن شَاهِدُوا، اگر یہ گواہی مکمل ہو جائے، 4 گواہ یہ گواہی دے دیں کہ ان عورتوں نے بدکاری کی ہے، تو اب کیا کرو؟ مار نہیں، آزاد عورت کو مارنے کا کوئی حق نہیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اب انہیں کسی اور کے گھروں میں آنے جانے کے لیے مت چھوڑو، ان کے اپنے گھر میں وہ ہاؤس اریسٹ کر لو، باہر جانے پر پابندی لگا دو کہ تم باہر نہیں جا سکتے، یہ حکم۔ حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جائیں، پابندی کی حالت میں ہی مر جائیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ پاک ان کے لیے زندگی کی کوئی سبیل پیدا کر دے، کوئی راہ نکالے۔ وہ جو راہ ہے وہ پھر سورہ نور میں جا کے نکالی ہے
کہ گواہیوں کے بعد پھر 100 کوڑے مارو ان کو، مرد کو بھی مارو عورت کو بھی مارو۔ تو یہاں حکم نہیں دیا۔ اب اسی طرح جیسے وہ کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ، اگر وہ تمہیں ان کے نشوز کا ڈر ہو یا اس کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو مارو۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ آنڈی پکاؤ اور وہ کہتی ہے میری جوتی پکاتی ہے، اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ چلو آج جانا ہے امی جی کے پاس گھر مطلب پاس جانا ہے ملنے کے لیے، یا ابو کے گھر جاؤ، کہتے ہیں میں نے نہیں جانا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بہن کو جوڑا دینا، روکے نہیں دینا، یہ نشوز ہے، بدتمیزی کرے، یہ نشوز ہے، یہ بدکاری نہیں ہے۔ نشوز بدکاری نہیں ہے، اس لیے کہ نشوز کو سورہ احزاب میں کسی اور معاملے، اسی سورہ نساء میں کسی اور معاملے میں استعمال کیا گیا، یعنی حضرت سودا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو نشوز سے مراد ہے بے رغبتی، اگنورنس، اگنور کرنا، نشوز کا یہ مطلب۔ اب زنا ہوا ہے، گواہ 4 بندوں نے گواہی دی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم بس انہیں گھروں میں قید کر دو۔ اور اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے تیرے کہنے پہ تیری امی کے گھر نہیں جانا، یا خود پکا لے سالن، خود گرم کر لے، میں نہیں کر سکتی، یہ نشوز ہے، اس پہ اسے مارو۔ اب مجھے بتائیے کہ بدکاری بڑا جرم ہے یا عورت کا کسی کام سے انکار جو ہے وہ بری بات ہے؟ اپنا ذہن بھی تو اپلائی کرنا چاہیے نا، کہ بدکاری پہ کہا گیا کہ مارنا نہیں، گھروں میں بند رکھو نا، اللہ کو حکم دے گا اس کے بارے میں بعد میں، تم فی الحال ان کو بند رکھو گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں جانا ان کا روک دو۔ یہاں مارنے کا حکم نازل ہونا چاہیے تھا۔ عقل بھی کہتی ہے، لاجک بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ التبیان عند الحاجت واجب، مارنا اگر واجب تھا تو پھر یہاں بتانا واجب تھا۔ ایک بات ہوگی، اسی کو ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں۔ سورہ نور میں وہ جو حکم کہا تھا کہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی راہ نکالے گا، وہ راہ یہ نکالی گئی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلد، زانی عورت اور زانی مرد ان کو ہر ایک کو، یعنی اس مرد کو بھی اور اس عورت کو بھی 100 کوڑا مارو، اور اس معاملے میں کوئی ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ راہ نکالی ہے۔ اور الزانیہ کا ذکر اس لیے پہلے آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ الزانیہ اس لیے ہے کہ زنا میں اکثر جو ہے وہ رول عورت کا ہوتا ہے، وہ ایکسیس دیتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو مردانہ انٹرپریٹیشن ہے نا، وہ اس قسم کی ہے۔ وہ دیکھو جی قرآن میں زانیہ کا ذکر اس لیے پہلے آیا ہے کہ عورت کا اس میں کردار زیادہ ہوتا ہے، وہ ایکسیس دیتی ہے، وہ مائل کرتی ہے، اس لیے زانیہ کا پہلے ذکر آیا کہ وہ جو واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ جن کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا ہوا تھا، جن کا کیس تھا، جن کے بارے میں کہا تھا سورہ نساء میں کہ ان کو گھروں میں بس قید کر کے رکھو اور کچھ نہیں کرنا تم نے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ تو چونکہ وہ کیس پینڈنگ تھا، لہذا عورت کے نام پر ہی اس کو یہاں کھولا گیا، کیونکہ وہ عورتوں کو ہی قید رکھا گیا تھا، اس لیے یہاں کھولا گیا۔ اس کے بعد نیچے جا کے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، آیت نمبر 6 میں، وہ لوگ جو اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائیں کہ میں نے اپنی بیوی کو برا کرتے دیکھا، جب میری بیوی بری ہے، میں نے بدکاری میں دیکھا ہے اس کو، یہ جگہ تھی یہ کہنا کہ اس کو مار دو، غیرت کے نام پر قتل، مار دو اسے، اس کو بھی مار دو، اور جس کو پکڑا ہے اس کو بھی مار دو، اس مرد کو بھی مار دو، یہ جگہ تھی کہنے کی۔ نہیں کہا واضربوہن،
ان کو مارو. اور یار بار بار بدکاری کا ذکر کر کے تو یہاں کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ سالن نہ پکانے پہ یا نمک زیادہ ہو جانے پہ یا تمہارے بستر پر نہ آنے سے مارنا واجب ہو گیا. بڑا ہی ضروری کام ہے بھائی، بڑی غیرت والا کام ہے وہ. وَاضْرِبُوهُنَّ، آزاد عورت کو تم بدکاری میں بھی پکڑو تو مار نہیں سکتے، طلاق دے سکتے نہیں. نہ تمہیں گوارا، ہماری غیرت نہیں گوارا کرتے تو نکال پھینکو سے. وہ آزاد عورت ہے، غلام نہیں. وہ جو مارنے کا حکم ہے وہ لونڈی کے لیے، آزاد عورت کے لیے نہیں. آزاد عورت کے یہ مقام ہے، یہ مسائل ہیں. لوگوں نے الزام لگایا ہے 4 گواہ ہو گئے ہیں، انہیں گھر میں بند رکھو. یہ نہیں کہا مارو، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جائیں، یعنی لیٹ ہو جائے اللہ کا حکم اور اس دوران جو مر جاتی ہے وہ مر جائے، اللہ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن جب حکم آ گیا اللہ پاک کا، پھر سورہ نور میں وہ حکم سنایا کہ دونوں کو 100 کوڑا مارو. نیچے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. اب بندہ کہتا ہے میں گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں گا تو بندہ تو فرار ہو جائے گا، تو گواہ کیسے دیکھیں گے؟ میں نے دیکھا ہے اور پھر وہ بھاگ گیا ہے، لہذا میرے قول پر اعتبار کیا جائے اور عورت کو سزا دی جائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، سوائے اپنے اس شوہر کے اور کوئی گواہ نہیں ہے. کاٹنا نہیں، مارنا نہیں. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات بِاللَّهِ، ایسے شوہروں کی گواہی یہ ہے، یعنی 4 گواہ بندے تو نہیں لینے گیا لیکن وہ 4 قسمیں کھائے. شہادات باللہ، اللہ کی 4 قسمیں کھائے اللہ کو گواہ بنا کر. انہ لمن الصادقین، کہ وہ یقیناً سچا ہے، اللہ کی قسم میں یقیناً سچا ہوں. 4 دفعہ یہ کہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار وہ یہ قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور اس عورت پہ الزام لگا رہا ہوں میں جھوٹا، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ مرد کر سکتا ہے. اب مرد کے اس کہنے پر عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد بھی کوئی مرد بیوی کو مروانے کے لیے یہ کر سکتا ہے. قیامت تک کے لیے شریعت ہے نا، تو قیامت تک حضور کا بہترین دور تھا، اس کے بعد زوال آیا ایمان میں. لوگ سامنے آپ عدالت چلے جائیں، 200 روپے پہ، یہ 10-20 سال پہلے کی میں بات کر، 200 روپے پہ آپ کو گواہ مل جاتا تھا. 200 روپے پہ. جو ریزیڈنٹ میجسٹریٹ تھا، اس نے کہا کہ باہر جاؤ، ایک بندہ بیٹھا ہوگا کالے سے رنگ کا، اسے 200 روپے دو گے تو وہ گواہی دے دے گا ضمانت کے کیس. تو اس قسم پر نہیں چھوڑا، فرمایا اب اس مرد کے اس الزام اور ان قسموں کے جواب میں عورت قسم کھائے گی. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹ جائے گا عذاب اس عورت سے. ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ اگر قسمیں کھاتی ہے 4 اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم یہ میرا شوہر جو ہے جھوٹا ہے، اور اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. 4 قسمیں یہ. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں یہ بات وہ کہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. بس اتنی ساری بات ہے. کوئی قتل نہیں غیرت کے نام پر، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی وَاضْرِبُوهُنَّ نہیں. اطلاق دو لیکن پہلے اپنی تسلی سے اس کی ہڈیاں توڑ لو. کچھ نہیں ہے، قسمیں کھاؤ کہ میں نے دیکھا، میں نے بدکاری کرتے دیکھا ہے اس کو، اللہ کی قسم میں نے اسے بدکاری کرتے دیکھا. 5ویں بار یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. وہ کہہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب. اس کے بعد دونوں کے درمیان سپریشن. اب ان قیامت تک ان کا نکاح نہیں ہو سکتا آپس میں.
وہ 10 شوہروں کے ساتھ شادی کر کے طلاق لے کے پھر بھی آئے نا تو اس کے ساتھ اب شادی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی، جس طرح ماں بہن حرام ہوتی ہے نکاح کے لیے، اس طرح یہ ہے شریعت کا۔ آپ اندازہ کریں، یہ تو ہو گیا نا قرآن، یہاں وہ بات کہنی تھی کہ جب گواہیاں مکمل ہو جائیں تو پھر شوہر اس کو مار سکتا ہے، نہیں مار سکتا آزاد عورت کو۔ قرآن بھی واضح ہے، حدیث بھی واضح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ جی وہ ایک مرد نے کہا کہ جی میں تو پھر دیکھوں گا تو اسے بیوی کی رانوں کے درمیان تلوار سے چیر دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے دیکھا اس کی غیرت کو، حالانکہ میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اس کے بعد پھر نازل کیا ہوا کہ قسمیں کھائے، یہ تو نہیں کہ بڑا غیرت مند ہے لہذا مار دے، فرمایا نہیں، 5 قسمیں کھائیے، اور اس کے قسموں کے بعد عورت بھی اگر قسمیں کھا لیتی ہے تو عورت سے عذاب ہٹ جائے گا، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، سزا اور طلاق ہو جائے گی دونوں کے درمیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی غیرت کو دیکھو ذرا، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اگر اللہ پاک غیرت مند ہونے کے باوجود یہ حکم دے رہا ہے تو یہ شخص اللہ کے حکم کو اوور رائٹ کرنا چاہتا ہے کہ میری غیرت اللہ اور رسول دونوں سے زیادہ ہے، لہذا جو میں فیصلہ کروں گا کہ مار دوں گا تو وہ ہونا چاہیے۔ وہ تو اس کی مذمت ہو رہی ہے حدیث میں اس کی غیرت کی، جو اللہ سے زیادہ باغیرت ہونا چاہتا ہے، رسول سے زیادہ غیرت مند ہونا چاہتا ہے، یہی تو ہمارے مرد کرتے ہیں۔ وہ صحابی نے بھی یہی بات کی جو ہمارے مرد کرتے ہیں غیرت کے نام پر قتل، تو حضور نے اس کی مذمت کی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، لہذا وہ جو حکم دے رہے ہیں وہ غیرت کے دائرے کے اندر ہے۔ تو ابی داؤد کی حدیث ہے، اسے صحیح کہا گیا ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح ابی داؤد میں جو ان کی ہے اس میں صحیح کہا ہے۔ اس میں ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میری بیوی جو ہے وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو جھٹکتی نہیں ہے، لا ترد ید لامس، لمس مس کرنا، ٹچ کرنے والے کو، چھونے والے کو جو ہے وہ نہ نہیں کرتی، اس کا ہاتھ واپس نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دو، اسے طلاق دے دو۔ یہ حکم ہے استبیان، اتبیان عند الحاجہ، وہاں ضرورت تھی یہ کہنا کہ بھائی، تو آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے، طلقها، طلاق دے دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ وہ عزیز، جب اس نے مسئلہ پوچھا نا تو نے کہا کہ اللہ کے رسول میری بیوی مجھے تمام لوگوں سے احب الناس الیہ، سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن وہ کمبخت چھونے والے کا ہاتھ رد نہیں کرتی۔ وقال طلقها، آپ نے فرمایا طلاق دے دو۔ کہ اللہ کے رسول میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا فاستمتع بها، تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ، گزارا کرو۔ پھر تو بات کہاں گئی، وہ مار والی بات کہاں گئی؟ اور جب تم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، خدشہ یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ طلاق دے بھی دے گا تو پھر بھی اس نے عورت کا پیچھا نہیں چھوڑنا، اب یہ بدکار ہو جائے، طلاق دینے کے بعد جب جا کے کرے گا تو پھر یہ بھی زانی ہو جائے، اس کو بھی زانیہ بنائے گا۔ آجا کہا پھر نکاح میں ہی بھائی صاحب اپنا کام جاری رکھو، تو طلاق دے کے جو کرنا ہے تو پھر نکاح میں ہی جاری رکھو، فائدہ اٹھاؤ پھر، لیکن مار کا نہیں کہا۔ تو مار نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، شریعت میں آزاد عورت کے لیے مار نہیں ہے، نہیں قبول، طلاق دے دو، اللہ لکھا، جا بھائی یہاں سے آئی ہو، جاؤ اماں کے گھر بیٹھو جا کے،
وہ تمہارے پاس امانت ہے کسی کی، نہیں نا تمہیں قبول تو واپس کر دو، مارنے کا تمہیں حق حاصل نہیں۔ اس کو غیرت مت کہو، ورنہ تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ اللہ اور رسولت، اگر تم غیرت مند ہو تو وہ دونوں اللہ اور اس کا رسول جنہوں نے یہ کہا کہ بس طلاق دے سکتے ہو، مار نہیں سکتے، تمہارے نزدیک وہ کیا ہیں؟ تم اسے غیرت کہتے ہو، تو انہوں نے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ تم بغیرتی کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو غیرت مند قرار دے کر اللہ کا حکم توڑ کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنا خدا قرار دے رکھا ہے، اپنی مرضی کو، اپنی مرضی کی غیرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔